السلام علیکم۔ امریکہ کا جو جنگ ہے ایران کے خلاف، کہتے ہیں کہ امریکہ نے سبق نہیں سیکھا ویتنام سے، افغانستان سے۔ ویتنام پر انہوں نے حملہ کیا، شکست ملی، افغانستان پر حملہ کیا، شکست ملی، لیکن کیا ہوا؟ افغانستان پر حملے کے بعد امریکہ کو شکست ملی، لیکن امریکہ سپر پاور ہی رہا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ ویتنام پر حملہ کیا، امریکہ کو شکست ملی، سپر پاور تھا، سپر پاور رہا، امریکہ کو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی اثر نہیں ہوا امریکہ کو، نہ کوئی گھر پر کوئی افیکٹ، وہی رہا جیسا تھا۔ کیونکہ ان دو جنگوں سے امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، امریکہ کے دشمنوں کو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بے شک کہ امریکہ کو ان کے نقصان اٹھانا پڑا، لیکن دشمن فائدہ نہیں اٹھا سکے، مسئلہ یہ تھا اصل۔ اور امریکہ کا جو نقصان تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، انہوں نے یہ ریکور بھی کیا۔ ریکور کس طرح سے کیا؟ افغانستان میں مدنیات بھی اپنے ساتھ لے کر گئے، یہی کہا جاتا ہے، اگر نہیں بھی لے کر گئے تو بھی افغانستان کے اندر ان کو اکانومی طور پر کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے ساتھ یورپ اکٹھا تھا، ان کے ساتھ نیٹو تھی، 48 ممالک اس کے ساتھ اکٹھا تھے، ویتنام بھی ایسے ہی تھا، اور ہمارا مسلمان ملک ترک بھی اس میں شامل ہے۔ لیکن اب بات مختلف ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نیٹو اس میں نہیں ہے اس جنگ ایران کے ساتھ، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران ویتنام اور افغانستان کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور یہ کہ اکانومی پر وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے کہ انہوں نے خلیج کو بند نہیں کیا، اب نے ہرمز کو، خلیج کا کوئی تیل کچھ بھی نہیں جا رہا، ایک بوند بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانے دیں گے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہی ہے کہ جو امریکہ ہے اس کو دنیا سے الگ کروائی جا رہی مسلسل ایران، کیونکہ دیکھیں عجیب سی بات ہے، ایک طرف جو یورپ ہے وہ رشیا سے تیل خرید رہا ہے، وہی تیل کی مدد سے وہ اسلحے بنا رہی ہے، یوکرین کو دے رہا ہے اور رشیا کو روپئے سے دے رہا ہے، یہ نہیں کہ الٹا رشیا کو فائدہ ہو رہا ہے اس جنگ میں۔ امریکہ نہیں چاہتا لیکن ہو رہا ہے، امریکہ نہیں چاہتا کہ چائنا کو مدد مل، لیکن ہو رہا ہے۔ اور ایک جو بحری بیڑے جو کہا جاتا تھا کہ جو بھی ملک بات نہیں مانتا ان کی طرف بحری بیڑے روانہ ہو جاتے تو وہ بات مان جاتا تھا، لیکن اب وہ بحری بیڑے بہت دور کھڑے آئے، وہ قریب آئے تھے، لیکن جب ایران نے میزائل سے فائر کیا تو اس دن سے کافی دور کھڑے ہوئی ہے، بہت زیادہ دور ہے، اتنی دور ہے کہ وہاں پر ایران کو میزائل نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ خود دیکھ لیجیے کہ ان کی میزائل اسرائیل تک بآسانی پہنچ رہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دو ممالک کو عبور کر لیتے ہیں، سمندر کو عبور کر اسرائیل پر جا کے اتنے بہترین ہٹ مار رہے ہیں، لیکن ان بحری بیڑے پر کیوں نہیں مار سکتے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ دور ہے، اور ہائپرسونک میزائل سے اس کو مارنا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اتنی دور ہے کہ ایران اس کو ماری جیسے اتنی دور جا کے کھڑے ہو گئے، خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بحری بیڑے ختم ہو جائیں۔ تو اب دیکھیں یہ جنگ ذہنی طور پر امریکہ ہار چکا ہے، ذہنی طور پر اسرائیل ہار چکا ہے، اور 5 دن کے بعد پہلی بار نیتنیاہو آج میڈیا پر آئے، ورنہ تو ڈیلی بیس پہ اسٹیٹمنٹ ڈیلی بیس پہ یہ ایکٹیو رہتا تھا، لیکن اب یہ ایکٹیونیس اس کی نہیں رہی۔ بنکروں کے اندر لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، عوام پاگل ہو رہی ہے، لیکن ایران وہاں پر ایسے نہیں ہے، وہاں پر عوام میں جذبہ ہے، ایمان کر رہا ہے، عوام لڑ رہی ہے، عوام کھڑے ہوئے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ لیکن ابھی جو کہ مجتبیٰ حمدانی نے جو اسٹیٹمنٹ آپ کو دی تھی، اس نے بڑی تگڑی اسٹیٹمنٹ دی، اس نے کہا کہ پہلی بات اس نے یہ کی کہ ہم ہار نہیں مانیں گے، ہم اپنے شیر کو بدلے دیں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ دنیا اچھی طرح سے یہ جان لے کہ ہم عوام پر اٹیک نہیں کر رہے، صرف اڈوں پر اٹیک کر رہی ہے، اور لیکن کبھی بھی جنگ روکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے ایران نے آج تک جو بھی کہا ہے نا وہ کر کے دکھایا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کے اوپر ہم حملہ کریں گے، کرتے رہے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے جو امریکہ کا اتحادی ذریعہ ہم نہیں کریں گے، کرتے رہے، اپنے ہرمز کو بند کریں گے، کر کے دکھایا جو ان کا کر کے دکھایا، لیکن امریکہ کچھ نہیں کر پاتا، اپنے جھوٹ کو کھول سکتا ہے، جھوٹ نہیں کھول سکتا۔ اور یہ کہ اب اس وقت ٹرمپ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے۔ اور لیکن بھی ایک آڈیو لیک ہوئی تو اس میں کہتے ہیں کہ مارکو روبیو اور 3-4 بندے اور ہیں بشمول ٹرمپ کے کہ یہ اسرائیل کے بہت زیادہ وفادار ہیں، ہو سکتے ہیں امریکہ کی یہ نقصان تو کر لے، لیکن اسرائیل کے نقصان کرنے کے بعد بھی نہیں سوچ سکتے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کس حد تک یہ لوگ ہیں۔
دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، حالات کیا رنگ دکھا دیے ہمیں، لیکن ابھی تک اتنا ہی ہے کہ امریکہ انڈر پریشر ہے، کیونکہ امریکہ کی جو چتراہٹ تھی نا، دیکھیے نقصان ایران کی بھی ہو رہا ہے، لیکن ایران خود سے چودھری بنا ہوا تھا، امریکہ تو چودھری نہیں بن جاتا، جج تھا، فیصلے کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنا فیصلہ نہیں کر پائے کہ کیا کرے کیا نہیں کرے، بہت زیادہ مشکل کا شکار ہو چکا ہے، دیکھ دیا آگے کیا ہوتا ہے، لیکن ابھی تک اتنا ہی ہے، وما علینا الا البلاغ، السلام۔